پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، ملک ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا آخری پیغام زمین والوں سے، اللہ کا آخری کلام۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ خواتین و حضرات، قرآن کریم مخاطبت فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ ہیں ڈوز اور یہ ہیں ڈونٹس، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، بالکل وضاحت سے بات ہو جاتی ہے۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم قرآن کریم کی ان آیات پر بات کرواتے ہیں اور ٹو ڈوز کرنے کے کام سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، آج سورہ بنی اسرائیل کی آیات 35 اور 36 پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو ترازو ہیں، پیمانے ہیں، تول کر پورا پورا دو، وہ ڈنڈی نہیں مارنا۔ لیتے وقت تو پورا، دیتے وقت ذرا کم کر دینا، یہ قبول نہیں ہے دین کو۔ اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ صرف یہ ترازو، اعمال، پورا دینا، پورا لینا، یہی معاملات، یا اس آیت کے مفہوم میں وسعت ہے؟ یہ ترازو کہاں کہاں یہ ترازو، یعنی اس کو ہم ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ جب انفاق کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، تو وہاں بھی کوئی ڈنڈے نہیں مارنا، جو وعدے کرو اس پر ڈنڈے نہیں مارنا۔ خواتین و حضرات، ذرا اس پر سیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ قرآن کریم کئی جگہوں پر یہ بات فرماتا ہے، ویل للمطففین میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ویل، برائی ہے ان کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اگر اس کو جوڑیں ہم یہاں اپنے حالات حاضرہ سے، اس وقت لمحے موجود سے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر یا محض ظن کی بنیاد پر، محض گمان کی بنیاد پر بہت ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ جتنا علم ہوتا ہے اس سے زیادہ گفتگو کیا ایک بندے کو کرنی چاہیے، یا کسی بات کو بیان کرتے ہوئے، اپنی رائے دیتے ہوئے اپنے علم کے مطابق اسے جانچ نہیں لینا چاہیے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو آخری نکتہ ہے اس پر بات کروائیں گے، یہ آنکھ، ناک، کان، یہ یعنی آنکھ، کان اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ یہ آنکھ، کان اور دل، یہ جو تین اعضاء ہیں، صرف انہی کو کیوں منتخب کیا گیا ہے کہ باقی جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ انہی تینوں جو اعضاء ہیں انہی کے زیر اثر رہتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ اس پر بات کروائیں گے۔ ان تمام اعضاء کی باز پرس ہوگی۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تو یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ خود جواب دیں گے، یہ خود بولنے لگیں گے، خود گواہی دیں گے۔ تو یہاں باز پرس کی بات ہو رہی ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ یہ ہمیں سکھائیں گے، بتائیں گے، ہماری تعلیم کریں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت معروف نام، بڑا مقبول نام، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل آیات 35 اور 36۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے. صدق اللہ العظیم. محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ٹھیک ترازو سے تولو. یہ جو عام زندگی میں ہم جو بات کرتے ہیں ناپ تول کی، کیا یہ اسی کی بات ہو رہی ہے یا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے؟ ارشاد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انیس صاحب جزاک اللہ خیر. تسلسل سے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور کئی معاشرتی ہدایات ہمارے سامنے آئیں جن میں حقوق العباد اور پھر جان، مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے بھی رہنمائی عطا ہوئی. اب معاشی معاملات کے حوالے سے بھی البتہ اس کو ہم جوڑیں گے کہ یہ معاشی معاملات کے ذیل میں جو ناپ تول کے حوالے سے رہنمائی ہے، یہ صرف معاشی معاملات تک محدود نہیں، یہ ہمارے سماجی، معاشرتی، اجتماعی معاملات تک اس کا کینوس بڑھ جاتا ہے. اگر میں اس بات کی فقط یاد دہانی کرا لوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں شرک میں مبتلا تھی، وہاں اس کا وہ بڑا جرم جس کی وجہ سے وہ قوم عذاب میں مبتلا کی گئی، وہ یہی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. پھر آپ نے انٹرو میں سورۃ المطففین کا بھی ذکر کیا. ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی، اس کا ترجمہ ہے ویل کا. حالانکہ مزید برآں ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، اس میں ذکر ہے کہ ویل جہنم کا وہ ایک حصہ ہے جس سے خود جہنم کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس قدر سخت وہ مقام ہے عذاب کے اعتبار سے. ویل للمطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. گویا آج جو ہم آیت زیر مطالعہ ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ ناپ کر دینے کا معاملہ ہو یا تول کر دینے کا معاملہ ہو،
یہ پیمانہ صحیح ہونا چاہیے، اور اگر اس کے برعکس بات کریں تو تطفیف نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں کی جانی چاہیے۔ میں لفظ تطفیف اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کا وسیع تر مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز جلدی جلدی ادا کر رہا ہے، اور ہمارے تو نارمز ہو گئی، معاف کیجئے گا، تیزی کے ساتھ مشینی رفتار۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے تطفیف کی ہے۔ کیا مطلب تطفیف کی؟ نماز میں بندہ کھڑا ہے، اس میں ناپ تول کی کمی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو، اس کا حق ہے کہ تم اس کا حق حکم مانو اور اس کے سامنے جھکو۔ اس جھکنے میں تم کمی کر رہے ہو، کوتاہی کر رہے ہو، تو یہ بھی تطفیف کا معاملہ ہے، یہ بھی کمی کر دینے کا معاملہ ہے۔ اس واقعے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ جو ناپ تول کی کمی کا معاملہ ہے یہ صرف معاشی مسائل یا معاملات سے متعلق نہیں، یہ سماج میں بھی بات جائے گی، ابھی ہم ذکر کریں گے، اور حتیٰ کہ بندوں تک یہ معاملہ محدود نہیں، یہ معاملہ بندہ اللہ کے ساتھ بھی کر جاتا ہے، یعنی لینے کے بارٹ اور دینے کے بارٹ مختلف ہو جاتے ہیں نا۔ اپنا حصہ تو پورا پورا، اپنا وقت آئے تو پورا پورا نپوا کر لینا چاہتے ہیں، تلوا کر لینا چاہتے ہیں، لیکن ادا کرنے کی بات آئے، کسی کو دینے کی بات آئے تو کمی کرتے ہیں۔ یہ کمی کا معاملہ معاش میں بھی ہوگا، معاشرت میں بھی ہوگا، بندوں کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، اور یہ رب کائنات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت یہی کر لیتے ہیں، رب کائنات کے ساتھ کیا مطلب؟ بندہ اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے، کبھی نہیں چاہتا کہ نعمتوں کے استعمال میں کوئی ذرا سا بھی توقف آئے یا کوئی کمی واقع ہو۔ ہر وقت چاہتا ہوں کہ آنکھ سے میں جب دیکھنا چاہوں تو یہ دیکھے، ہر وقت چاہتا ہوں کان سے سننا چاہوں تو یہ سننے کے قابل رہے، زبان میری بولنے کے قابل رہے۔ رب کی بے شمار نعمتوں کو ہر عام استعمال کرنا چاہتا ہوں، مگر جب اس کا حکم بجا لانے کی بات آئے، اس کا حق ادا کرنے کی بات آئے، اس کی فرمانبرداری کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بات آئے، تو بندہ ڈنڈی مارتا ہے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے معاملات میں بھی ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ بندوں کے معاملات میں صرف معاش میں نہیں، یہ حقوق العباد میں بھی ہوتا ہے۔ اولاد تو کبھی شکوہ کرتی ہے کہ ماں باپ نے اپنے آپ کو ہم پر اچھی طرح کھپایا نہیں، اس پر الگ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، مگر اولاد اپنے فرض کو ادا کرنے کی بات نہیں کر رہی۔ ماں باپ معذرت کے ساتھ کئی مرتبہ اپنے حق کا مطالبہ کر بیٹھتے ہیں، الگ بات ہے کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کسی گھرانے میں کہ ماں باپ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑ جائے، لیکن شاید اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر بیٹھے ہوں۔ زیادہ یہ بات واضح ہوتی ہے زوجین کے معاملات کے اندر، دونوں طرف اپنے حق کی بات تو کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن شاید کئی مرتبہ اپنے فرض کو ادا کرنے میں کمی کی جا رہی ہوتی۔ رشتہ داروں میں آ جائیں، پڑوس میں آ جائیں، امپلائر امپلائی ریلیشن میں آ جائیں، اور حاکم اور محکوم کے اندر بھی آ جائیں، اور فیصلے کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ آ جائیں، لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اپنے حق کا مطالبہ تو بھرپور، مگر اپنے فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی برتنا، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی تطفیف ہے، یہ بھی ناپ تول کی کمی میں شامل ہے۔ تو یہ سارے پہلو وہ ترازو سے تولنے سے لے کر الیکٹرانک جو اسکیلز یا گیجٹس ہمارے پاس آ گئے وہاں سے چلیں، تو بندوں کے باہمی معاملات، حقوق العباد بھی ہم نے کور کیے۔ اور ایک اور بات، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا نا، اعلیٰ خاندان کا کوئی مار دیا گیا تو مارنے والے کے 3 یا 5 یا 7 مارے جائیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ ہے تم ادنا ہو۔ یہ بھی کوتاہی کا معاملہ، یہ بھی کمی کا معاملہ۔ آج اس کو گلوبل لیول پر آ جائیں، تم نے ہمارے ٹوئن ٹاورز کے خلاف یہ کیا، ہم تمہاری پوری قوم کو اڑا دیں گے، 15 لاکھ شہید کر ڈالیں گے، 15 لاکھ کو اپاہج کر دیں گے۔ تم نے ہمارے خلاف یہ کیا تو ہم اعلیٰ تم ادنا ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی، ہم پورے عراق میں آگے تمہارے 10-15 لاکھ لوگوں کو جو شہید کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہمیں نہیں ملے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میری گفتگو کو جذباتیت پر محمول نہ کیا جائے، یہ ناپ تول کی کمی آپ کو اقوام کی سطح پر بھی نظر آئے گی۔ تو یہ اتنا بڑا کینوس ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہاں پر رہنمائی دے رہا ہے۔ ناپنے کا معاملہ ہو، تولنے کا معاملہ ہو، ٹھیک طرح ناپ کر تول کر اس کو حوالے کرو، کیوں؟ اس کا انجام اچھا ہے اور معال کار بھی بہتر ہے۔ اگر ہم خاص اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، اگر معاشرے میں لینے اور دینے کے بارٹ ٹھیک ہوں تو آپس کا اعتماد بڑھتا ہے نا، آپس کے اندر تعلقات بڑھتے ہیں، اور ظاہر کے اعتبار سے کہوں تو پھر آپ کو بزنس بھی ملتا ہے اس کے اندر، اور آپ اقوام کی سطح پر آ جائیں جہاں پر ان حوالوں سے
چیک اینڈ بیلنسز موجود ہیں جہاں پر ان حوالوں سے کہ جو سیمپل پریزنٹ کیا وہی سپلائی کیا جا رہا ہے. ایک باکس کے اندر اگر 100 آئٹمز جانے ہیں تو ہر باکس میں 100 ہی جا رہے ہیں. ایسے نہیں کہ 99 98 والا معاملہ آ رہا ہے. کوئی چیز ناپ کر دی جا رہی, کپڑے کو لے لیا جائے تو جتنا گز لکھا ہے وہ اتنا گز ہی جا رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر آپ کی کریڈیبلٹی کو بھی بڑھاتی ہے اور دنیا میں بھی اللہ اس کا اچھا نتیجہ آپ کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کہا جا رہا ہے وہی پورا کیا جا رہا ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں. ہماری جو ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں, وہاں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے بے ایمانی کا. لیکن بے ایمانی مسلمان ریاستوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن اگر مغرب میں جو بات کہہ دی گئی وہی چیز ہوگی, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. یہ کتنی بڑی بات ہے. اصول ہمارے ہیں اور عمل کون کر رہا ہے؟ اس کا اللہ اکبر, سبحان اللہ. اصول ہمارے دین کے اور ہمارے ہیں. معلوم ہو یہ دین اتنا پیارا ہے جی کہ بظاہر ابھی اس کو نہ ماننے والا بھی جی اس کے اصول کو اختیار کر لے تو فائدہ وہ بھی اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, فائدہ وہ بھی اٹھا لیتا ہے. دنیا میں تو اٹھا رہا ہے نا, صرف فائدہ ہی نہیں اٹھا لیتا, عروج پہ پہنچ جاتا ہے. اب یہ فوائد جب جمع ہو جاتے ہیں لیکن ہم جو ناپ تول کے معاملات میں اپنے معاشروں کو, جو آپ نے بات فرمائی کریڈیبلٹی کی, آپ نے بات کی, ساکھ کی بات کی, معاشرے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے دین کہ میرا آپ پہ اعتماد ہو, اعتبار ہو, اور آپ کا مجھ پر اعتماد اور اعتبار ہو. آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں اس معاشرے میں, پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں نا, 97-98% مسلمان ہیں, لیکن وہ ایک گاڑی خریدنی ہو یا سبزی لینی ہو, یقیناً یہ معاملہ یہ چیک کرو اس آدمی کو, بلکہ گاڑی کا پنکچر لگانا ہو, اگر آپ ٹائر چھوڑ کے چلے جائیں کہ لگا لینا تو وہ 5 پنکچر نکال لے گا کم سے کم, اور بیٹھ کے لگوائیں تو وہ 2 پنکچر نکلیں گے حد سے حد. تو یہ ڈنڈی مارنا, یہ جھوٹ, تو یہ تمام چیزیں جس کے خلاف ہمارا دین ہے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں, بنیاد آپ نے فراہم کر دی. وہ ایک میٹر ہوتا ہے جسے ہم خوف خدا کہتے ہیں, جو کہ تقوی کی جڑ ہے, وہ کہاں چلا جاتا ہے اور کہاں چلا گیا ہے. یعنی ہم من حیث المجموع یہ بات نہیں کہہ رہے. ہمارے معاشروں میں بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے صاحب کردار لوگ بھی ہیں, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کپڑا لینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں. ہم دودھ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بھی کہ نہیں یار, یہ پیٹرول پمپ, شہر کے چند پمپ مخصوص ہوتے ہیں کہ یہاں ایمانداری سے پورا پیٹرول دیا جاتا ہے, وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ برکت دے دیتا ہے. ارشاد. جی دیکھیے, بہت ایک افسوسناک تصویر بھی آپ نے کھینچی ہے ہمارے معاشرے کی, جو بالکل صحیح ہے, اور اسی معاشرے کے اندر چند مثالیں بھی موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی بندہ اگر ایمانداری سے کاروبار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی اس کو عطا فرماتا ہے. البتہ وہ کہاں چلا جاتا ہے, وہ بڑا خوبصورت تبصرہ اللہ خود سورہ مطففین میں کرتا ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. تباہی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں. جب لوگوں سے ناپ کر تول کر لینے کی بات آتی تو پورا لیتے ہیں, اور جب دینے کی بات آتی تو کمی کر جاتے ہیں. کیا اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ ان کو کھڑا کیا جانا ہے ایک عظیم دن میں رب العالمین کے سامنے؟ یہ احساس جب دل سے نکلتا ہے تو پھر آپ ابھی بڑا قیمتی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, میں اس پر بھی چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو, کہ اسلام تو معاشروں کو پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے. یہ ناپ تول کی کمی کا معاملہ یہ صرف ہاتھ کی صفائی دکھانا نہیں ہوتا, یہ پورا پیچھے پس منظر ہوتا ہے, ایک پوری پیچھے ذہنیت ہوتی ہے. آج وہ تولنے کے موقع پر ڈنڈی مار رہا ہے, کل وہ وراثت کے اندر بھی ڈنڈی مارے گا, پرسوں اس کو کسی کو بے وقوف بنا کر لوٹنے کا موقع ملے گا تو وہ کرے گا, کل کہیں ذرا طاقت ہاتھ میں آئے گی تو گردن دبوچے گا. یہ پوری ایک مینٹالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. کیوں قرآن اس کو اس قدر توجہ دے رہا ہے اور اس پر اتنا ایمفیسس کر رہا ہے؟ پوری قوم مٹا دی گئی اس معاملے پہ کہ بھائی یہ صرف ظاہر کا یہ عمل نہیں ہوتا کہ ناپ تول کی تم نے کمی کی, اس سے پورا کردار انسان کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک برائی ایسی ہے کہ وہ پوری ایک ذہنیت ایسی کھڑی کر دیتی ہے کہ پھر انسان ہر جگہ چیٹنگ کرے گا, جھوٹ بولے گا,
وعدہ خلافی کرے گا، خود غرضی دکھائے گا، سیلفش بنے گا، اپنا مفاد کسی طرح اس کو عزیز ہو جائے اور محفوظ ہو جائے، چاہے دوسرے کی گردن کٹتی ہو، پھر معاشرہ تباہی در تباہی کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات اس کا جو حل ہے میں بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن صرف یہی نہیں، جیسے آپ نے بات فرمائی نا وراثت کے مسائل وغیرہ، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول کر اپنے آپ ہی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ جو معاشرتی پاکیزگی کی بات میں کر رہا تھا، میں معاشرے کو بدبودار بنا رہا ہوں۔ جی اگر میں جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچ رہا ہوں یا ڈنڈی مار رہا ہوں تو ایک اعتماد ہوتا ہے نا، میرا آپ پہ اعتماد، آپ کا مجھ پہ اعتماد، تو اس سوسائٹی میں رہنے بسنے والوں کا بھی اعتماد ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، جس کی ایک سطح فرض کیجئے 40 سال پہلے تھی، آج کیا ہم اس سطح پہ یہ معاشرہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے۔ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ، یہ تو قرآن کریم فرما رہا ہے۔ آپ نے جو فرمایا تو برعکس ہے نا، آج تم چھیننے والے بنے ہوئے ہیں، آپ تو آیت کریمہ وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے حصے کا بھی دے دیتے دوسرے کو، اپنے حصے کا بھی دے دو، اللہ اکبر۔ اب یہ سوال، یہ تو خیر معاشرتی، اگر ہم اس کی نفس پہ ہاتھ رکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ناپ تول میں کیوں ہم یہ ڈنڈی کیوں مارنے لگے ہیں؟ کیا جو ایک مذہبی گرفت تھی اس معاشرے پر، کیا وہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے؟ کیا وہ خوف خدا نکل گیا ہے، جس پر میں نے ابھی کہا تھا کہ خوف خدا تقوی کی جڑ ہے؟ بالکل، اللہ کو نکال دیا تو کیا باقی بچا؟ بالکل۔ سورہ مطففین کا حاصل ہی ہے نا کہ کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظیم دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے؟ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام خوف خدا ہے۔ میرا سوال صرف یہ ہے، بالکل ٹھیک، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمان، کون سا مسلمان گھرانہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں، اور وہاں سورہ مطففین جو آپ نے بات فرمائی نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، سماج سے بہت قریب ہیں، یونیورسٹیز میں آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں، جمعے کی نماز میں آپ کے سینکڑوں ہزاروں لوگ نمازی آپ کے پاس ہوتے ہیں، ہمارے سماج میں یہ گراوٹ یعنی کیوں آ گئی؟ ناپ تول میں کمی یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ جی، آپ نے خود اپنے سوال میں ایک حصے میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ایک تو خوف خدا کا دل سے نکل جانا، اور وہ جو ایک مذہبی گرفت تھی، گرفت سے ہماری مراد پہلے ماں باپ اپنا رول ادا کرتے تھے، پہلے ایک استاد اپنا رول ادا کرتا تھا، اور پھر رول ہی ادا نہیں کرتے تھے، آپ کو معاشرے میں چلتے پھرتے باعمل کردار نظر آتے تھے۔ آپ ہی اپنے اس فورم پر بارہا کہہ چکے، اور ہم تو اپنے گھرانے میں اس کی مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ بتایا جاتا تھا بیٹا وہ فلاں جو 8واں گھر ہے، یہاں گھر سے آپ نے پانی بھی نہیں پینا، یہاں پر حرام کا مال آتا تھا۔ پہلے یہ ہماری اقدار زندہ تھیں، پہلے وہ مجالس ہوا کرتی تھیں جہاں ہم بچے تھے تو ہم جایا کرتے تھے، ہمارے گھر والے ان مجالس میں لے کر جاتے تھے، زندہ کردار بھی ہوتے تھے، کہنے والوں کا کردار اچھا ہوتا تھا تو ان کی بات کا ہم پر اثر بھی ہوتا تھا، اور اس وقت ان باتوں کی ہم سمجھتے ہیں اقدار کی اہمیت بھی تھی، اور یوں کہیے کہ خالق کائنات کے ساتھ ایک درجے میں تعلق کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی۔ آج وہ مجالس بھی کم پڑ گئی ہمارے ہاں، اور جو مینٹورز تھے ماں باپ کی حیثیت میں، اساتذہ کی حیثیت میں، ان کی طرف سے بھی ان باتوں پر توجہ کا معاملہ کم ہو گیا۔ کچھ مٹیریلزم کا معاملہ، دجالیت کا فتنہ کہیں، مادہ پرستی کا فتنہ کہیں، وہ بھی چکا چون بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے پیرلل جو کتاب الہی کا ایک زور ہونا چاہیے، اور اس کا ایک بیان ہونا چاہیے، اور اس کا ایک زندہ کلام کے طور پر سامنے آنا چاہیے، یہ پہلو بھی ہمارے یہاں کم پڑ گیا۔ ہر مسلمان کے گھر میں ایک نہیں قرآن کے 10 نسخے موجود ہوں گے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں اور جنہیں ویل للمطففین کا ترجمہ بھی آتا ہو، الا یظن اولئک انہم مبعوثون کا ترجمہ بھی یاد آتا ہو؟ یہ پہلو اگر کمزور پڑا ہے تو آج یہ تبصرے مجھے اور آپ کو کرنا پڑ رہے ہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا بری بات ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنے اندر قرآن کریم کو اتارنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے نہیں پڑھا، اس کے باوجود وہ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح، بالکل بنیادی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بالکل جھوٹ اللہ ہے، قرآن کریم وعدہ میں فرما خلافی رہا ہے، ہے، خیانت ہے، سب اس میں بنیادی انسانی اخلاقیات میں شامل ہے، بجا فرمائے کہ ان کے علم ہے، ان کے علم ہے نا۔ تو اس کے باوجود جو حلال اور حرام کے درمیان جو فرق ہے،
وہ ختم ہوتا جا رہا ہے نا، نتائج کی بنیاد پر، نتائج وہ حرام کی بنیاد پر ہو یا حلال کی بنیاد پر، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میں نے اتنے کروڑ کما لیے، حلال حرام یہ ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، یہاں تک بات چلی گئی ہے نا۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اپنے گرومنگ جو بچوں کی ہو، انہیں بتایا جائے کہ یہ ناپ تول وغیرہ، کمی وغیرہ یہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ جو رزق تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر یہ فوج میں چلا جاتا ہے، بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پروفیسر ڈاکٹر ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ الا حاضل قیاس۔ تو یہ وہ گرومنگ ہو گئی اس بچے کی، اس کے اندر اتار دیا دین، وہاں غلطی ہم سے نہیں ہو رہی۔ وہی تو ہے نا، میں نے کہا نا کہ تعلق مع اللہ کی کمی کا معاملہ، دین کی بات کا سمجھایا جانے کا معاملہ، دین کو ایک پرائرٹی دینے کا معاملہ، کل کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کا معاملہ، یہ پہلو جس کو آپ نے مذہبی گرفت کہا، اسی کو میں ایلیبریٹ کر رہا ہوں کہ یہ پہلو ہمارے یہاں کمزور پڑا ہے۔ اچھا ایک بات میں اور اس میں ایڈ کر دوں، مجھے معلوم ہے کہ چوری غلط ہے، مجھے معلوم ہے کہ خیانت غلط ہے، مجھے معلوم ہے کہ ناپ تول کی کمی غلط ہے۔ جی ہاں انیس صاحب، نالج ہونا ایک شے ہے، جی ہاں کنوکشن ہونا دوسری بات ہے۔ صحیح بات ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی کم نہیں ہے، علم ہونا الگ شے ہوتی ہے، ہدایت ہونا دوسری شے ہوا کرتی ہے۔ تو شاید آپ بلک آف نالج تو اگر نہیں بھی پتا تو میں گوگل پہ ٹائپ کر کے سب کچھ نکال سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا کنوکشن ہونا، بظاہر یہ آج بڑی اٹریکشن حرام میں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ یقین ہونا کہ میرا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اس کو جہنم کے انگارے قرار دیتے ہیں، یہ کنوکشن ہے مجھے پھر جو اس اٹریکشن والی شے سے بھی روکتا ہے، اور مجھے چاہے قناعت اختیار کرنا پڑے، میرے یقین کو یہ شے بڑھاتی ہے۔ وہی بات ہے کہ وہ ہم کنوے نہیں کر رہے، اس کنوے کرنے میں کمی واقع ہو رہی ہے، جس کا شاخسانہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات شیخ صاحب آپ تعلیم کر دیجئے، اور اس کو آپ پہلے بھی کئی دفعہ یہ آپ اس پہ زور دے چکے ہیں کہ ڈنڈی مار کر جی اگر میں پیسے کچھ بنا لیتا ہوں، فرض کیجئے 1 کروڑ روپے میرے پاس آ گئے 2 نمبری کر ڈنڈی ماری، ناپ تول جو ہم جس پر بات کر رہے ہیں، تو یہ 1 کروڑ میرے نصیب میں تھے، یہ نہیں کہ میں نے اپنے مقدر سے زیادہ پا لیا، لیکن میں نے اپنے حلال کو حرام بنا کے لے لیا۔ جی، رزق کا وعدہ اس کا ہے، میرا فرض ہے محنت کرنا، ملنا مجھے اتنا ہے جتنا میرے مقدر میں طے شدہ ہے۔ اب آیا میں حلال سے کما کر اس کو باعث ثواب بناؤں، یا معاذ اللہ حرام سے کما کر جہنم کے انگارے تیار کروں؟ اللہ اکبر، اصل بات یہ اصل بات یہ ہے۔ تو یہ ڈنڈی مارنا، زمینوں پہ قبضہ کرنا وغیرہ وغیرہ، میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر کہ جو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں انیس صاحب آپ اس سے زیادہ، جی دوائیں اور جان بچانے والی ادویات جو ایٹ دی 11th آور جو ہے پیشنٹس کو دی جا رہی ہوتی ہے، کیا جی گردہ ہے ان لوگوں کا کہ اس تک میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھائی تو ہم سب کے سامنے کی بات ہے، ایک عام بندہ بھی اس کو بھی سمجھ آتی ہے، جب تو 6 فٹ کے نیچے قبر میں جائے، 2 فٹ نیچے 6 فٹ کی قبر میں جائے گا، تیرا کتنا بینک بیلنس جا رہا ہے، تیری کتنی گاڑیاں جا رہی، تیری کتنی جائیدادیں جا رہی۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس کے لیے کوئی بڑی کیمسٹری کی ضرورت تو نہیں ہے نا، بڑے سے بڑا گیا ہے۔ فرعون کی تو لاش اللہ نے محفوظ کر دی قیامت تک کے لیے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا معاذ اللہ، اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں، آج تیرے بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اور مجھے یہ بھی اجازت دیجیے گا، حرام سے آنے والا کبھی برکت تو لا ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے گا، وہ سکون بھی نہیں دے سکتا۔ دنیا میں بھی زندگی اللہ تعالیٰ اجیرن کرتا ہے، بس یاد رہے کہ تکلیف صرف غریب کی نہیں ہوتی، مالداروں کی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ نفسیاتی تکلیف بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل پر کسی شے کا اثر آنا حالات کی وجہ سے بہت بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں بالکل، پر جس طرح حرام آتا ہے ایسی حرام نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب بہت زبردست بنیادی بات آپ نے فرما دی، پیمانے کے حوالے سے، ناپ تول کے حوالے سے، اور وہ بہت اس کا جو وسیع مفہوم ہے وہ بھی آپ نے واضح کر دیا۔ اب جو اللہ فرما رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کتنی اس آیت کا کتنا بڑا حصہ ہے یہ۔ اب اسی کئی پڑھتے ہیں، کئی تہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر کیا بات جھوٹی گواہی کی کہی جا رہی ہے؟ کیا معاملہ کسی بہتان تہمت کے حوالے سے ہے؟
علم نہیں صرف یہ ظنی قیاسی چیز بدگمانی کر کر میں کوئی اپنی ایک رائے دے دیتا ہوں، یا میں اپنے علم سے زیادہ گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ گناہ نہیں ہے؟ اور یہاں ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، ذرا اس کی بنیاد کیا ہے، ذرا وہ ارشاد فرما دیجئے، پھر ذرا جوڑیں گے ہم کہ ہم آج اس سوسائٹی میں کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد۔ یہ تمام جو پہلو آپ نے بیان فرمائے یہ سب اس کے ذیل میں شامل اور داخل ہیں۔ اچھا، یہ سب تو ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، البتہ اس کو تھوڑا سا ہم اور کھولیں۔ اسلام وہ ظاہری بات ہے ہمارا ایمان خالق کائنات کا عطا کردہ دین ہے، اور یہ وہ سچائی پر مبنی دین ہے کہ جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں سے ان کا کوئی عقیدہ ہو، ان کی کوئی فکر یا سوچ ہو، ان کا کوئی کامنٹ ہو، ان کا کوئی کلام ہو، ان کا کوئی تبصرہ ہو، یا ان کا کوئی عمل ہو، ان سب کے بارے میں دین اسلام اپنے ماننے والوں سے علمی دلیل کا تقاضا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو کہ تم سچے ہو۔ تمہارا بھونڈا عقیدہ ہے کہ تم تین خداؤں کو ایک بناتے ہو اور ہر ایک کو کہتے ہو اپنی اپنی جگہ خدا، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی گھوسٹ، خدا جبریل اور عیسیٰ مل کر تینوں خدا اور ہر ایک اپنی جگہ الگ الگ خدا، معاذ اللہ، کیسا بھونڈا عقیدہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اپنی دلیل تو پیش کرو۔ قرآن کہتے ہیں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، اور تم کنفیس کر لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کیسا بھونڈا عقیدہ ہے تمہارا، ظلم تم کرو اور اللہ اپنے بیٹے کو سولی دے، استغفر اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو اگر قرآن کہتا ہے کہ اہل باطل سے کہ اپنی دلیل پیش کرو کہ تم سچے ہو، تو کیا وہ اپنے ماننے والوں کا یہ مزاج نہیں بنانا چاہتا؟ سبحان اللہ۔ کہ وہ اپنی بات کو عقیدے کی بات ہو، فکر اور سوچ کی بات ہو، کامنٹس یا تبصروں کی بات ہو، عام کلام ہو یا عمل ہو، اس کے لیے ان کے پاس علمی دلیل ہونی چاہیے۔ اور یہ قرآن ہی ہے، جب اس کی پہلی وحی آتی ہے تو اقرأ سے شروع ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن یہ جو بتاتا ہے کہ جب پہلے نبی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیج رہا ہے تو وعلم آدم الاسماء کلہا، چیزوں کا علم عطا کر کے بھیج رہا ہے۔ اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے پیغمبر کو بھی علم عطا کیا جا رہا ہے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اقرا کی بات کی جا رہی ہے۔ حاصل کلام ہمارے عقائد بھی ان کے لیے علمی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہماری سوچ و فکر اس کے لیے علمی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ میں کسی موضوع پر کلام کرنے بیٹھا ہوں تو بھائی اس کی مجھے نو ہاؤ ہونی چاہیے، اس کے بغیر میں اگر کلام کر رہا ہوں تو اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں کسی کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہوں، کوئی نیگیٹیوٹی کی بات ہے، تو پہلے تو دین کہتا ہے کہ دوسروں کے تجسس میں نہ پڑو، بدگمانی کا معاملہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، لوگوں کے برے نام نہ رکھو، لوگوں پر بہتان نہ لگاؤ۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو میرے پاس اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ یہی پاکستان ہے، میں نام نہیں لیتا، ایسے معاملات یہاں پر ہوئے۔ ایک صاحب علم جو چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دوسرے نے بھرے مجمع کے اندر ان پر بدکاری کا الزام لگا دیا، تو ایک تیسرے صاحب علم نے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کہ ان کو شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں شریعت کے قوانین نافذ نہیں۔ اگر شریعت کے قوانین نافذ ہوتے تو تم سے 4 گواہوں کا تقاضا کیا جاتا کہ تم نے کسی پر بدکاری کا بہتان لگایا۔ اگر شریعت نافذ ہوتی تو تم سے 4 گواہوں کا تقاضا کیا جاتا۔ سورہ نور میں آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو دین تو بتا رہا ہے کہ کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، برے نام نہ رکھو، بہتان نہ لگاؤ۔ لیکن اگر کلام کرنا پڑے تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ کتنے آرام سے گھروں میں آپ دیکھ لیں، محلے کے چوک چوراہے پر دیکھ لیں، پڑوسیوں میں دیکھ لیں، آفس پالیٹکس میں دیکھ لیں، رشتہ داروں کے درمیان دیکھ لیں، مسجد کے نمازیوں کے درمیان دیکھ لیں، اللہ اکبر، اہل مذہب کے درمیان دیکھ لیں، پوڈیم پر کھڑے ہو کر بڑے آرام سے ہم دوسرے کے اوپر فائرنگ کرتے، بمبارڈمنٹ کرتے، ان کے اوپر الزام تراشی کر دیتے، جس کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، نہ ایک کوئی سوشل میڈیا کا میسج جس کی کوئی کریڈیبلٹی اتنی نہیں پائی جاتی، نہ کوئی اور، بس کھڑے ہو گئے، کہیں پڑوس کے بارے میں، کہیں رشتہ داروں کے بارے میں، کہیں خاندان والوں کے بارے میں، کہیں مسجد کے لوگوں کے بارے میں، مسجد کے امام کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو
بلا تحقیق آگے پہنچا دے. جی اور آج کیا یہ حدیث بالکل ہمارے سامنے واضح نہیں؟ بغیر تحقیق بلا ادھر سے کچھ آیا اور ثواب دارین سمجھ کے فارورڈ کیا جاتا ہے، لکھا ہوا آتا ہے فارورڈڈ مینی ٹائمز. اور کیا ہے؟ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. ارے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جی میرے پاس تو فارورڈ ہو کر آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ ہم جانتے ہیں کہ کسی مسلمان کی آبرو سے کھیلنا حرام، اس پر الزام تراشی لگانا حرام، الزام تراشی کر کے اس کی آبرو ریزی کرنا حرام. اب لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو زیادہ جذباتیت کی بات نہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ ذہن میں رکھیے. یہ عرفہ کا دن، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ حرم کی سرزمین جیسے محترم ہے، مسجد حرام کہتے ہیں نا، محترم ہے. تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو اسی طرح حرام ہے. تو آج اگر اپنے بھائی یا بہن کے اوپر میں الزام لگاتا ہوں، اس کی حرمت سے کھیل رہا ہوں، تو یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. تو یہ آیت تو اس کا کینوس بہت وسیع ہو جائے گا. انیس صاحب میں اپنا پروڈکٹ بیچ رہا ہوں اور ایسے ایسے فیچرز بتا رہا ہوں جو اس کے اندر ہے نہیں. آج ہمارے بچوں کو مارکیٹنگ کے نام پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پرانی بات ہے، بازاری جملہ ہے، معاف کیجئے گا کہ بھائی مارکیٹنگ تو یہ ہے کہ آپ گنجے آدمی کو بھی کنگا بیچ دیں. جی وہ اس کے کام کا بھی نہیں، اسی کا نام مارکیٹنگ ہے. اتنا بڑا سا ایڈ ہوتا ہے اخبار کے اندر اور یہ لمبے چوڑے اس کے فیچرز بیان کیے جاتے ہیں. اسٹائرک لگا کے چھوٹا سا جو قریب کی نظر رکھنے والوں کو نظر بھی نہ آئے، conditions apply. What are we doing with the people? جی تو بھائی جو آپ کے پروڈکٹ میں فیچر نہیں ہے آپ وہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں اس کا، وہ چیز آپ کے پروڈکٹ میں ہے ہی نہیں، وہ فیچر آپ کے پروڈکٹ میں ہے ہی نہیں، آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اس کو آپ اور کھولتے چلے جائیے. آج جو ہمارے یہاں پہلے چوپالے سجتی تھیں محلے کے کارنر پر، آج چوپالے لگتی ہیں رات کو میڈیا کے اوپر. اور کس طرح دوسروں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے. یہ ڈاکیومنٹ میرے پاس آ گیا، وہ ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے کہ میری اپنی بڑی سورسز ہیں، پتہ نہیں تمہارے پاس کون وحی لے کر آ رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تم میں ہمت ہے کہ تم کورٹ آف لا میں کھڑے ہو کر اپنے سو کالڈ پیپر کو جو ہے ڈیفینڈ کر سکو؟ نہیں کر سکتے. لیکن کیا جی ہم نے چورن بیچنا ہے، ہم نے دوسروں کی پگڑی اچھالنی ہے، ہم نے دوسروں کے معاف کیجیے گا دوسروں کو الزام تراشی کر کے دو چار لوگوں کا پروڈکٹ بھی بیچنا ہے، اپنا پیسہ بھی بھرنا ہے، مالکان کو بھی کما کر ہم نے دینا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیت کریمہ تو سبحان اللہ میرے عقیدے سے لے کر میری فکر و سوچ، میرے اقوال اور میرے تبصروں سے لے کر میرے سارے اعمال ان تک لے کے جاتی. ماضی کی باتیں اب بھی چلتی ہیں ہمارے ہاں. یہ آیت کریمہ توہمات کی بھی نفی کرتی ہے. ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے نا جی، کوا چلا رہے تو یہ ہوگا، اور جھوٹی الٹی کر دو تو وہ ہو جائے گا، اور سیدھا ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تو یہ ہو جائے گا، آنکھ میں جو ہے وہ خارش ہو رہی تو یہ ہو جائے گا. بڑی لمبی سی چوڑی سی گاڑی آپ دیکھیں گے 25 لاکھ کی، بلکہ ہو سکتا ہے 1.5 کروڑ کی بھی ہو، اور اس کے اوپر آپ نے کالا ربن دیکھا ہوا ہوگا، آپ نے ایک چھوٹا سا جوتا لٹکا ہوا دیکھا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا تو خیال ہے کہ شو روم والا پیکج میں بھی دیتا ہوگا 1.5 کروڑ کی گاڑی کے پیچھے 20 روپے کا بلیک ربن لگا لو تو آپ کی گاڑی بچ جائے گی. کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی؟ ہم وہ اسلام کے ماننے والے جس نے شروع ہی کیا اپنے معاملے کو اور اپنے بیان کو علم سے، اور یہ توہمات کا معاملہ جو ہمیں ماضی میں اور ہندوانہ تہذیب سے ملا، آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں چلتی. تو ہماری توہمات کی نفی، ہمارے بے علم عقائد کی نفی، ہماری بے علم باتوں کی نفی، ہمارے بے علم اعمال کی نفی، یہ سارا کچھ اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ صاحب بعض مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد جن کے پاس دینی علم نہیں ہوتا لیکن وہ دین پر بے دریغ گفتگو کرتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ یہ سب کیسے دین اس کی اجازت دے گا؟ اللہ اکبر. معاف کیجئے گا، ہم تو سیدھی بات ہے، جملہ تو ہے اہل دین کا کہ ہم جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہوں کہ ہم اس سے بھی پیچھے ہیں بخدا. اس میں کوئی لفاظی کی بات نہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں. سبحان اللہ. یہود نے سوال کروایا نا روح کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتا دوں گا. جواب تو نہیں دیا نا. حضور کس انتظار میں ہے؟ وحی کا نزول ہوگا تو میں جواب دوں گا. یہ سورۃ الکہف کا پس منظر ہے. امام الانبیاء نے سکوت اختیار فرمایا اور وحی آ رہی ہے سورۃ الکہف کی صورت میں، حضور جواب دے رہی. تو حضور کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کے پاس لوگ سوال کرنے آتے، فتویٰ لینے کے لیے آتے،
اکثر صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، جی ہاں۔ مجھے معلوم نہیں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اوائڈ کرتے تھے۔ آج ہم وہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر لائیو پروگرام کے اندر، ایون ریکارڈڈ پروگرام کے اندر اگر اینکر کوئی سوال کر لے اور خادم کے پاس جواب نہ ہو تو بھائی خاموشی اختیار کر لے، میرے علم میں نہیں ہے، ختم ہوگی بات، اس سے میری کوئی عزت کم نہیں ہوگی۔ لیکن میں غلط بات بیان کر دوں، مجھے علم نہ ہو اور میں بیان کر دوں، اور میں بڑھا چڑھا کر بیان کروں کہ میں لائیو جا رہا ہوں اور میں میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہوں، اور اگر میں نے جواب نہیں دیا تو میری سبکی ہو جائے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، سبکی کا معاملہ یہاں کا نہیں، اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ قرآن دعا سکھاتا ہے لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ آج معیارات ہی بدل گئے، جو زیادہ بولے کیا بات ہے، چاہے اندر کچھ نہ ہو، اور کہاں کہاں سے لا کے قصے، کہانیاں، فضولیات اور بیکار باتیں بیان کرے، اور واہ واہ بھی کی جا رہی ہو اور تالیاں بھی اس پر بجائی جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، امام الانبیاء سکوت صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ کہف آتی ہے تب آپ بیان فرماتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام سکوت، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اہل علم نے یہی بتایا کہ بھئی سوال کرے آتا ہے تو جواب دو، نہیں آتا تو کہہ دو بھئی مجھے معلوم نہیں، یہ بھی آدھا علم ہے۔ کیوں؟ اب یہ سوال تمہارے ذہن میں بیٹھے گا، تم خود جا کے تلاش کرو گے، جب تم خود تلاش کرو گے یہ تمہارا پائیدار علم بنے گا، تو یہ بھی اللہ کی نعمت سمجھو کہ تمہیں نہیں آیا، اب تم تلاش کر لینا۔ لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ علم نہ ہو، لا تخفو ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہ اس کے پیچھے نہ لگو، دین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شیخ صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، جیسے آئی ٹی کے بارے میں علم نہیں ہے کسی صاحب کو، تو وہ آئی ٹی کے تعلق سے بات نہیں کریں گے کہ میں بات کروں گا تو میرا مذاق اڑے گا کہ صاحب میں آئی ٹی پہ بات کر رہا ہوں، اکنامکس پہ میرا علم نہیں ہے وغیرہ، فزکس پہ، کیمسٹری پہ، باٹنی پہ وغیرہ وغیرہ۔ خاموش ہو جاتا ہے ایک آدمی کہ چلیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگ، بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں دینی موضوع کوئی آیا، محسوس یہ ہوتا ہے، کئی محفلوں میں بیٹھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جس کا مطالعہ نہیں ہے، اس نے کبھی ترجمے سے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن تک نہیں پڑھا، وہ دین پر بات کرنا خود پر ایک فرض سمجھتا ہے اور وہ دین پر بے تکان گفتگو کرتا ہے۔ یعنی ثقیل معاملات، گاڑے معاملات، اور آپ کی اجازت سے جی، وہ آگے بڑھ کر وقت کا پتہ نہیں کون سا علامہ بننے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کلام ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ بڑے ہمارے ائمہ، ان کے گلی کے کچھ چھوکرے ہوں، معاذ اللہ، مجھے معاف کیجیے گا میری سختی کو، اس طرح کلام ہو رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ کافی قطعاً نہیں ہوتا، لیکن آپ کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ میں اگر پروفیشنل لائف، میری آڈٹ کی فیلڈ ہے تو ٹھیک ہے 20 سال پہلے میں چھوڑ چکا ہوں، لیکن تھوڑا بہت میں کچھ کلام کر لوں گا، لیکن میں ایمبریولوجی پر اور باٹنی پر کلام نہیں کر سکتا، تو میں خیال کر کے خاموش ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ہم قرآن کا ترجمہ اللہ کے فضل سے بیان کرتے ہیں، وہ مقامات جہاں پر میڈیکلی پاسبلٹیز ہیں ایکسپلینیشن کی، ہم نہیں کرتے، یا تو پروفیسر کیت مور کا، مورس وقائی کا، یا ڈاکٹر اسرار صاحب کا حوالہ دے کے خاموش ہو جائیں گے کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آگے مجمع میں وہ لوگ بھی موجود جو فیلڈ کے ہیں، ہم دنیا کے علوم کے بارے میں اتنا خیال و لحاظ کر لیتے ہیں، اور اللہ کی وحی کے بارے میں، اللہ کے دین کی تعلیم کے بارے میں ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا کوالیفائڈ بندہ سمجھیں، جبکہ کوئی پری کوالیفیکیشن بھی ہماری نہ ہو، تو خود طے کر لیں۔ میں اکنامکس میں اور اس میں بات کرنے کو آمادہ نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے مجھے، اور میں اللہ کے دین کے بارے میں جو چاہوں کلام کر دوں، تو میں نہیں سوچتا کہ اللہ کیا کہے گا، مجھے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا شیخ صاحب، بالکل یہ آخری حصہ پروگرام کا بھی، اور یہ آیت نمبر 36 یہاں ختم ہو رہی ہے کہ یہ آنکھ، کان اور دل، ان سب کے تعلق سے باز پرس ہوگی۔ تو میں نے انٹرو میں سوالات رکھے تھے کہ یہ آنکھ، کان، دل، یہ تین ہی اعضاء کو کیوں یہاں منتخب کیا گیا، اور کہ ان کی باز پرس ہوگی کہ یہ آنکھ، کان اور دل کہاں کہاں استعمال ہوئے، بالکل واضح ہو گئی یہ بات، لیکن ان سے باز پرس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یہ اعضاء خود گواہی دیں گے، یہ انسان کی جو جلد ہے یہ خود بولے گی، یہ گواہی دے گی۔ تو ذرا اس کو واضح کر دیجئے، کھول دیجئے۔ جی، اس سے قبل علم کے تعلق سے بات آئی، جی ٹھیک ہے، اس بات کے پیچھے نہ لگو جس کا علم نہ ہو۔ اب سماعت
جی اور بصارت جی اور دل جی اور ایک ترجمہ فؤاد کا دماغ بھی کیا جی گیا جی ہے، اس کی اپنی تشریح ہے، جی ٹھیک ہے جی. تو دل و دماغ کو ہم جوڑ لیتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو یہ آنکھ، کان اور دل و دماغ کی صلاحیتیں نہ صرف یہ کہ یہ انفارمیشن کے حصول کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ جو انفارمیشن جس نوعیت کی بھی بندے کو میسر آتی ہیں ان کو پروسیس کر کے کوئی نتیجہ نکالنے تک پہنچنے کا بھی ذریعہ ہیں. یعنی اور دیگر تمام اعضاء ان 3 اعضاء کے ماتحت ہیں. ایگزیکٹلی. مثال کے طور پر بہت مختصر، اگر میرے سامنے قلم رکھا ہو، میرا ہاتھ، میری انگلی ٹچ ہو جائے گی تو میرا دماغ سگنل دیتا ہے اٹس اے پین، یو کین ٹچ اٹ، یو کین کیپ اٹ، ٹھیک ہے. لیکن اگر میرا ہاتھ اس کو لگے اور اگر وہ کوئی سانپ یا کوئی اس طرح کی شے ہو تو فوراً سگنل ادھر سے آتا ہے کہ سانپ ہے، تو میں میرا 70-80 kg جو بھی وزن ہو میں فوراً بھاگتا ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بقیہ اعضاء ان کے تابع ہوا کرتے ہیں، اس کی ایک مثال میں نے دینا چاہیے. تو یہ وہ اعضاء ہیں جن سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور ہم اس کو پروسیس بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز بھی کرتی ہیں. انسان کو ذی شعور ہستی کہا گیا ہے نا، تو یہ اللہ نے کی نعمت بھی ہے. اب اللہ کل پوچھے گا کہ ان کو تم نے کس انداز سے استعمال کیا، آیا حق کے تسلیم کرنے، قبول کرنے، ماننے اور عمل کرنے میں، یا معاذ اللہ باطل کے سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے اور باطل کی ترویج کے اندر. ان اعضاء نے بھی کل گواہی دینی. ویسے انفارمیشن کے لیے 6 اعضاء قرآن بتاتا ہے کہ جو گواہی دیں گے. ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اور جو چھٹی آپ نے بات فرمائی یہ جلد ہے. یہ 6 اعضاء ہمارے اندر سے. آج ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، میں کہتا ہوں میری آنکھ، میں کہتا ہوں میرا کان، اللہ کہتے ہیں تیرا نہیں میرا ہے. کل یہی اعضاء بندوں کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آنکھ، کان اور دل، کیا تمہاری آنکھ نے وہی چیز دیکھی کہ جس کا دیکھنا جائز تھا؟ کیا تمہارے کان نے وہی چیز سنی کہ جس کا سننا جائز تھا؟ اور دل، اور آپ نے فؤاد کو دماغ سے ملایا کہ تمہارے دل میں اور دماغ میں وہی خیال آیا کہ جس کا سوچنا جائز تھا. اللہ اکبر. ان سب کا حساب لیا جائے گا. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے معنی اور مفاہیم، اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں شیخ صاحب سے مزید سیکھیں گے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ درست جواب 6 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221234527009. ہمارا دوسرا فون نمبر 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت ہے قرآن دازی کا اور اس نام کے اناؤنسمنٹ کا کہ جن کو ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. محمد لطیف کھوکر صاحب ہیں کراچی سے. محمد لطیف کھوکر صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کے گھر بذریعہ کوریئر. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے. آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر